الصيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں جناب قاضی صاحب کو اور آپ حضرات کو قرآن کریم تراویح میں پڑھنے پر اور آپ کے سننے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا پڑھنا اور آپ حضرات کا محبت کے ساتھ سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین. وقت بہت ہی مختصر ہے، اس لحاظ سے بھی اس ایریے میں حکم ہوتا ہے کہ یہ وقت بڑا قدیم ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، ایک جگہ اور بھی حاضری دینی ہے قرآن میں. دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ دو چار باتیں جو اللہ نے دماغ میں ڈالی وہ آپ حضرات کے سامنے کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے. ویسے تو آج کی رات کتنی رات ہے جی؟ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. کیا پتہ ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو اور ہم اس اللہ کے گھر میں اس اللہ کی وہ کتاب جو اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے اسی کو سن رہے ہوں، سنا رہے ہوں. ہمارے وقت جاگ پڑیں اس اللہ کے دربار میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں ہے. تو اسی نیت سے ہم یہ چند گھڑیاں یہاں بیٹھتے ہیں. قرآن پاک کی تکمیل ہے. 27 راتوں میں قاری صاحب نے قرآن کریم آپ کو سنایا، آپ نے سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے. اللہ نے اس کو عظیم فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بار برکات پر. کلام ربانی ہے اور شان اس کے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب سے عقیدت نصیب فرمائے. اللہ سب کا خالق، مالک، معبود ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے آخری نبی ہیں. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق امت کے لیے وہ بھی رہنما ہیں
اور دین کو اللہ رب العزت نے جو ان پر مکمل کیا تو انہوں نے پورے طور پر امت مسلمہ تک پہنچا دیا. یہ اپنا فریضہ اور حق ادا کر کے دنیا سے گئے، اس لیے وہ لوگ اللہ کو بڑے پیارے ہیں. جہاں اللہ کو اپنے انبیاء اور خصوصاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، تو اسی طرح آپ علیہ السلام کے یار بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اور ان کو یہ پیار رب کا کیوں ملا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اپنے عمل میں قرآن کو لایا، اور قانون خدا بندی یہ بن گیا ہے کہ جو بھی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرے گا، قرآن پر اپنے آپ کو عامل بنائے گا اور تشریح لے گا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کلام کی لاج رکھتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے گناہ کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، رمضان المبارک کے فضائل، قرآن کے فضائل، عظمتیں، جو کہ یہ مہینہ جا رہا ہے، آخری ایام میں ہے، لیلۃ القدر کے فضائل آپ حضرات نے خطبوں میں سنے، علماء کرام آپ کو جمعوں میں دروس میں یہ بتاتے رہے، آپ حضرات پڑھتے رہے. اس مختصر سے وقت میں نے ایک آپ کے سامنے آیت کریمہ سورہ کہف کی اور پھر ایک حدیث مبارکہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، صحابی بیان کرتا ہے، اسی کو ذکر کرتا ہوں، جس کا تعلق ہے قرآن کے سننے سے، قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کی محفلیں لگانے سے، کہ یہ اللہ کے ہاں پیارے پیغمبر کے ہاں کتنی پیاری بات ہے. یہ آج کی میری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے کہ قرآن والے جو ہیں وہ رب کو کتنے پیارے ہیں، مصطفیٰ کو کتنے پیارے ہیں. اس پر میں ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں جلست فی اصابۃ من ضعفاء المہاجرین. ابو داؤد شریف جو ہماری سیاستہ کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث لائے ہیں. ابو سعید جو نبی کے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے مقتدی ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جو تعبیر بھی کرو نبی کے خاص یار ہیں، نبی کے محبوب ہیں، وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ رب نے ان کو چن کر محمد الرسول اللہ کو دیا. خود حضور نے یہ بات فرمائی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تھی کمزور مہاجرین کی، جو کمزور تھے، یعنی دنیا کے لحاظ سے مالدار نہیں تھے، اور کمزوری اور غربت کا عالم یہ تھا. وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتِرُ بَعْضٍ مِنَ الْعُرِيٍّ. اس بنا پر کہ بعض کے بعد پیچھے چھپ کر حضور ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پورے جسم کا لباس بھی میسر نہیں تھا. شارحین نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو صفہ میں قرآن کو سیکھتے تھے، نبی کے فرمان کو سیکھتے تھے. مہاجرین ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں. کوئی مال و دولت اتنا نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ کپڑا جو پورا جسم ہے اس کو ڈھانپا ہوا ہو، ستر تو ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو جسم بھی چھپایا جاتا ہے اس کے لیے انتظام نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر ہو کیا رہا ہے، وقارئ قرآن یقرأ علیہا، اور ایک قرآن کا پڑھنے والا اس محفل میں قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور یہ ساری محفل والے اس کا قرآن سن رہے ہیں. یہ صحابی بیان کرتا ہے. ارجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، ایک باقی اس کے قرآن کو سن رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک پڑھے تو باقی جی سنے بھی اور چپ بھی رہے. ایک سنے باقی چپ رہے، چپ کر کے سن رہے ہیں. ایک پڑھ رہا ہے
اتنے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ليلة القدر بن جائے. اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علیہا. اتنے میں آقا محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. فلما قام، جس وقت حضور پاک علیہ السلام آئے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. سقط القاری، اب پڑھنے والا خاموش ہو گیا کہ استاد آ گیا، نبی آ گیا ہے، وہ خاموش ہوتا ہے. فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے سلام دیا. امت کو بھی یہ سکھایا. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب آئے آ کر کھڑے ہو گئے، اب اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے مجتہدین نے، فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے. اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت آ کر سلام نہ کرو. اس مسئلے کو جو یہاں سے اس واقعے سے اخذ کیا، اس کو فقہ کہتے ہیں. اور فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک حدیث سے ایک حدیث کا ماہر مسئلے کو اخذ کرتا ہے. حضور نے سلام نہیں کیا، جب وہ خاموش ہوئے تو سلام کیا ہے. تو مسئلہ سمجھنے والے نے سمجھا اور امت تک پہنچا دیا. کچھ لوگوں کو فقہ سے بڑی چڑ ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے کو حدیث سے بھی چڑ ہے، حدیث سے بھی چڑ ہے. لیکن یاد رکھو، میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، تشریح اس کی مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے. تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کا صحابہ نے جواب دیا. کتنے خوش نصیب ہیں جن کو آقا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے خوش نصیب ہیں جن کو آقا کہتے ہیں تم پر سلامتیاں ہوں، تم پر برکتیں ہوں، تم پر رحمتیں ہوں. جس آقا کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، پھر آگے سے وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے کہ آقا نے فرمایا ہے کہ جس وقت سلام کا جواب دیا جاتا ہے، سلام کے کلمات کہے جاتے ہیں، مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ جو نبی نے بتا دیا ہے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو اللہ قبول کر کے فرشتے بھی آمین کہہ کے رحمتوں کے خزانے ان کو عطا کرتے ہیں. اللہ کرے یہ ماحول بن جائے کہ ہم بھی ہماری بھی آپس میں ملاقات ہو تو السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ ہو، ان الفاظ کے ساتھ ہو. ملنا جلنا ہو تو پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ ہو. آج ماحول اور معاشرے میں کچھ ملاقات کے الفاظ کچھ اور آ گئے، کچھ اور آ گئے. شاید میں غلط نہیں کہہ رہا، نہیں، کچھ اور طریقے انداز اور اختیار کیے جا رہے ہیں، الفاظ کہے جا رہے ہیں. رخصت کرنے کے بھی الفاظ وہ نہیں کہے جا رہے جو محمد رسول اللہ نے بتائے، اور بنا ملاقات کے بھی الفاظ اور طریقے وہ نہیں اختیار کیے جا رہے جو محمد رسول اللہ نے بتائے، جس کے کہنے پر بھی جس کے کرنے پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب اپنے پیارے نبی کی امتی ہیں اور اس کے ساتھ محبت کا دعوے دار بھی ہیں، تو اپنی کامیابی پھر خود ہی کے بتائے ہوئے طریقوں میں اپنی کامیابی سمجھیں. یقیناً اسی میں ہی کامیابی اللہ نے رکھی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جواب دے کر سلام دے کر پوچھا ما کنتم تصنعون، بتاؤ بھائی کیا کر رہے تھے تم، کیوں بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اس حالت کے اندر. قلنا، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم سب ساتھیوں نے جواب دیا کہ کننا نستمع الی کتاب اللہ، ہم تو اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سن رہے تھے. نستمع
کس کی کتاب کو؟ اللہ کی، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک پڑھ رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ سنیے. صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت الا ان اصبر نفسی معهم. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے اندر ایسے افراد بھی پیدا کر رکھے ہیں کہ جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دے دیا ہے، جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دے دیا ہے. یہ کون تھے؟ کن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا؟ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، قرآن پڑھنے والے اور قرآن سننے والے. محفل قرآن کی لگی ہوئی ہے. ایک پڑھتا ہے باقی سنتے ہیں، ایک پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں رب کا شکر ہے میری امت کے اندر یہ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے اس محفل کو کتنا پسند کیا کہ اپنے پیارے نبی کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھو. او مسلمانوں، آپ کی مسجد میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے مدارس میں ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، باقی پڑھنے والے ہوتے ہیں. کبھی کبھار وقت نکال کر محمد کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ کر قرآن سن لیا کرو. دیکھو قرآن کی برکات پھر کس طرح آتی ہیں. اس کام کو فضول نہ سمجھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی اتنا پسند اور حضور کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو. جس محفل میں نبی کو بیٹھنے کا حکم دیا وہ رب کو محفل پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اللہ کا نبی اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے وہ جماعت مل گئی جس کے ساتھ مجھے بیٹھنا ہے. اور اگر قرآن پاک کی آیت کی طرف پاک اشارے نہیں لکھا ہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کی قلت کی بنا پر میں سارا حصہ چھوڑتا ہوں، وہی حصہ پڑھتا ہوں. اللہ نے پھر کیسے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حکم پہلے یہ دیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کو وحی کیا نا کتاب کی صورت میں، جو آپ کو ہم نے یہ کتاب دی ہے تیرے رب کی طرف سے ملی ہے نا، اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اس رب کے کلموں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور جب تو اس کو پڑھے گا نقصان کرنے والے کرنے کی کوشش کریں گے. تیرے لیے اگر پناہ ہے دلن تجد من دونہی ملتحدا، وہی تجھے پناہ دے گا، اس کے علاوہ تمہیں کسی کی پناہ کی ضرورت بھی نہیں. اور اگلا کام کیا کر؟ وَاتْلُ پڑھ بھی، سنا بھی. اور اگلی بات کیا کر؟ میرے سامنے سورہ کاف کھلی ہوئی ہے جس کے پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری یا پہلی 10 آیات جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل فتنہ دجال سے کیا رکھے گا. واقعہ کاف وقت نہیں ہے، نہیں تو سنائے کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں رب نے کیا ہمیں بتایا. بڑا عجیب اللہ رب العزت نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے. تو یہاں رب نے کہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، پڑھیں آپ ان پر، سنائیں ان کو، اور ساتھ کیا کریں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہاں حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے وہ جماعت مل گئی ہے جن کے ساتھ رب نے مجھے بیٹھنے اٹھنے کا محفل کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں اللہ نے وہ حکم بتا دیا، قرآن کریم نے اس کی طرف شاید نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہو. رب کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ڈرا کے رکھیں. مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم، جو رب کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداۃ، صبح بھی، والعشی، اور
مقصد ہے ہر وقت جن کی پکار کس کے لیے ہوتی ہے، کس سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کس کو وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حاجتیں کس سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فریادیں کس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، رو رو کے کس کے سامنے اپنی نیازیں اور سر کو جھکا رکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو تم پھیلا کر رکھو۔ لیکن ان کا یہ سب کچھ کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ پکارتے ہیں صبح بھی شام بھی تو صرف کس کو راضی کرنے کے لیے، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ عجیب اللہ کا حکم ہے، میرے پاک پیغمبر ان کے ساتھ رہنا ہے جو صبح و شام رب کی یاد میں رہتے ہیں اور صرف اس کو راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور کوئی غرض اور کوئی مقصد، یہ ان کی نیتوں کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ویسے ہر بندے کی نیت تو چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس نیت سے ہم نماز پڑھتے، پتہ نہیں کس نیت سے ہم بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے، کسی کو کیا پتا ہے، یہ تو اندر کی بات ہے۔ لیکن رب ہی تو ہے نا اندر کی بات کو جانتا بھی ہے، تو رب ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کے ساتھ اللہ نبی کو کہتے ہیں تم ان کے ساتھ ٹھہرو۔ یہ کون ہے؟ قرآن سننے والے، قرآن سنانے والے، صبح شام اس میں لگے ہوئے ہیں، رب تیرے ترانے گا رہے ہیں، تیرے تذکرے کر رہے ہیں، اور ان میں صرف مقصود ان کو تیری رضا ہے، اس لیے لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر بھی خیال یہ کرنا، لا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی آنکھوں کو بھی ہٹائے نہیں۔ پنجابی میں اسی لوگ آنے ہیں اپنے ان کو بھی سارے، تسی بھی تو ان کو بھی جان گئی ہو سنا، دیکھی ہوئے فلانے کو لوگ اکھیاں بٹاویں نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں۔ حضور کو فرمایا ان یاروں سے اپنی آنکھوں کو نہ بٹائیں، اپنی آنکھوں کو نہ ہٹائیں، تیری نگاہ ان پر رہنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ تیری نگاہ ان سے پھرے تو ان کے دل میں کہیں یہ تکلیف نہ ہو جائے کہ محمد نے ہم سے نظروں کو پھیر دیا ہے، میں نے تجھے یاد چن کے دی ہیں، اس لیے پھر ان ہی کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ ہر وقت یہ جو کچھ کرتے ہیں میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ پھر میرے محمد، پھر میں ان کی پریشانی کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ تیری آنکھیں پھر جائیں کسی کی طرف سے تو کہیں اس کے دل میں پریشانی نہ آ جائے کہ وہ یار نے، محبوب محمد نے ہم سے آنکھوں کو پھیر لیا ہے۔ اور ایک واقعہ پھر آیا بھی اسی طریقے سے تھا، قرآن کریم کی سورہ عبس پڑھی جائے، شان نزول پڑھا جائے، محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ قریش کے سردار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آ جاتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور وہ جب بیٹھے ہوئے تھے، افسر قسم کے تھے، سردار قسم کے تھے، چودھری قسم کے تھے، محسوس نہ کرنا کوئی اگر اس درجے کا ہو، میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ اس قسم کے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم جب اس محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ نابینا اور غریب قسم کا کیوں آ گیا ہے، ہم تو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی برداشت ہو۔ دیکھیں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو صحابی کیا بیان کر رہا ہے کہ ہم ایک مہاجرین کی کمزور قسم کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا کہا گیا ہے، جن کا لباس بھی جسم پر پورا نہیں ہے، لباس بھی جسم پر پورا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں کہ رب نے حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم آئے نا، جب انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا، آقا نے بھی محسوس کیا کہ میں ان کو اب سمجھا رہا ہوں، ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا ہے، یہ ابھی کسی کیوں آ گیا ہے، پھر کسی وقت میں آ جاتا تو اس کی بات بھی میں سن لیتا۔ اتنا ہی ہوا، زبان سے انکار بھی نہیں کیا۔ قرآن کے الفاظ کے دیکھیے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، قرآن اٹھا کر ترجمہ اس کا دیکھیے، شان نزول دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینے کے آنے کو ذرا محسوس کیا کہ یہ اب نہ آتا، یہ محسوس کر رہی ہے کہ بات رہ جائے گی، ان تک نہیں پہنچا سکوں گا، موقع ہے ان کے لیے، یہ اب نہ آتا، بس تھوڑے سی تیوری چڑھائی نا، تھوڑا سا چہرے کا انداز بدلانا،
تھوڑے سے انداز ناراضگی کا آیا نا، رب کو چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار بھی ایک صحابی کے دیکھنے برداشت نہیں ہے. وہ نبی کے چہرے پر آثار ناراضگی کے رب یہ بھی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. آپ کو کیا معلوم ہے؟ سمجھنے کے لیے تو یہی آیا تھا. ان کو کیا یہ پتہ نہیں بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم نے یہ کس کے لیے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں؟ یہ صبح شام رب کو پکارتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان سے نظروں کو بھی نہ ہٹائیں. یہ کن کے بارے میں ہے؟ صحابہ اکرام. جی، یہ انہی کے بارے میں ہے جو محمد الرسول اللہ کے سامنے ہوا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں بیٹھا کرتے تھے، نبی کی مریدگی میں بیٹھا کرتے تھے، نبی کے محتاج، رب کا محتاج بن کے نبی کے سامنے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. یہ تو وہی لوگ تھے، یہی تو اول درجے کے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے کہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آگے تھوڑی سی ڈانٹ بھی کر دی ہے. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا. اگر ایسا کیا نا تو پھر لگے گا ایسے کہ تم بھی دنیا چاہتے ہو. تم بھی، یہ بات ہے نہیں ہے، اللہ نے ڈانٹ کے الفاظ کہتے ہیں. پھر پتہ لگتا ہے کہ پھر تم بھی دنیا دار بننا چاہتے ہو، اس لیے کہ ان سے اپنے آپ کو دور کرو گے تو پھر پتہ لگے گا کہ تم دنیا حالانکہ محمد الرسول اللہ دنیا دار تو دنیا کو چاہنے والے تو نہیں تھے. ان کی تو فکر ہی ہمیشہ کس کی ہوا کرتی تھی؟ آخرت کی ہوا کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر یہ جملہ کہہ دیا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم. اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ مجھے مل گئے ہیں جن کے ساتھ تو نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تھا. قال فجلس معهم لیعدل بنفسه فینا بیننا. فرمایا کہ نبی علیہ السلام درمیان میں آ کر اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ تاکہ سب کے لیے برابر ہو جائیں. سب کے لیے کیا ہو جائے. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا جب سب کے درمیان میں بیٹھ کے ثم قال بیدی ھذا، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا ذرا اس طرح آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. صحابی فرماتے ہیں فتحلقوا وبرزت وجوہہم لہ. صاحب نے ایسا حلقہ بنا دیا کہ حضور کا چہرہ ہم سب کے سامنے، ہم دیدار بھی کر رہے تھے، زبان سے نکلے ہوئے ارشاد بھی سن رہے. یہی وہ مقام ہے. اگر کائنات ساری کے سارے ولی بھی ایک طرف اکٹھے ہو جائے نا تو ایک صحابی نے جس نے محمد الرسول اللہ کے چہرہ اقدس کو نظر کے ساتھ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو کر ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دیکھنے والی عزت ہے، نبی کا دیدار ہے، یہ کس کو ملا ہے؟ یہ انہی حضرات کو ملا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ان کو ایک یہ شرف جو دیا ہے، اس دور میں ان کو پیدا کیا اور محمد الرسول اللہ سے پڑھنا کا موقع دیا، سیکھنے کا موقع دیا، دیدار کا موقع دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے فرمایا ابشروا یا معشر صحالیک المہاجرین، او مہاجرین کی کمزور لوگوں، مجھ سے تم جنت کی بشارت لے لو. بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، تمہیں اللہ رب العزت پورا پورا نور نصیب فرمائے گا. ان کو سب کو یہ کہہ دیا تدخلون الجنت قبل اغنیاء الناس بنصف یوم، تم دنیا دار مالداروں سے جنت میں ایک آدھا دن پہلے جاؤ گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا جو غنی لوگ ہیں جنہوں نے صدقہ کیا، اللہ کے حق کو پورا کیا، یتیموں غریبوں کا حق بھی ادا کیا، زکوٰۃ ادا کی، مال میں جو حق تھا وہ ادا کیا، اس کے باوجود بھی ہے تو غنی ہے، اللہ کے دربار میں حساب
حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. فقیر غریب جو ہیں وہ ان سے حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ غریب رہے. اس لیے وہ پہلے جنت میں چلے جائیں گے. یہ ان کو بشارت دے دی جو قرآن پڑھنے والے تھے, جو قرآن سننے والے تھے. اللہ نے ہمیں موقع دیا اس کتاب کے سننے کا, اس کتاب کے پڑھنے کا. اس عمل کو ویسے نہ سمجھو, بہت بڑا عمل ہے میرے دوستوں. آج ہمارے ماحول میں اکثر اس رمضان میں یہ بات کر رہا ہوں, ایک آواز چل پڑی ہے, ایک ہوا چل پڑی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. لوگ کہنے لگ گئے ہیں, لوگ یہ کہنے ہیں یہ بھی قرآن کو ویسے رٹتے رٹائے طریقے سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک آواز چلا دی, پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, ویسے پڑھنے سمجھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں. نہیں, صرف نہ سمجھ کر پڑھنے پر بھی, نہ سمجھ کر سننے پر بھی رب ذوالجلال نے 10 نیکیاں ایک حرف پر رکھ دی ہیں. 10 نیکیاں رکھ دی, 10 گناہ معاف کر دینے کا وعدہ رب ذوالجلال نے کر دیا. میرے آقا محمد الرسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, ایک حرف پڑھتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں. کسی کو شبہ ہونے لگا کہ شاید یہ الف لام میم کا کلمہ جب قرآن کھلتا ہے, فاتحہ ختم ہوتی ہے, الف لام میم کا کلمہ آتا ہے, شاید یہ ایک کلمہ ہو. میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, الف حرف, لام حرف, میم حرف, یہ 3 لفظ ہے, اور 3 لفظ پڑھنے پر نہ مانا سمجھ کر بھی اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ثواب ہے تو ہم سمجھنا چھوڑ دیں, نہیں, سمجھنا بھی کوشش کریں. اصل تو قرآن آیا ہی اس لیے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے. وہ سورت یوسف کی ابتدا پڑھو اور باقی آیات, الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن, آگے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم, یہ عربی میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ تاکہ تم اس کو سمجھو. عربی نہیں ہو تو عربی سمجھنے والے سے سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے قرآن کو سمجھنا اپنے مقام پر ایک حکم ہے, لیکن اس کے نہ سمجھ کر کہے کہ جی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے پڑھنے پر بھی بڑی برکات رکھی ہیں, رحمتیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت آپ کا ہمارا قرآن جو پڑھا گیا ہے, سنا گیا ہے, اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. جیسے کہ مولانا نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے, محمد الرسول اللہ پڑھنے کو بھی پسند کرتے تھے, سننے کو بھی پسند کرتے تھے, سنانے کو بھی پسند کرتے اور سننے کو بھی پسند کرتے. اپنے شاگرد کو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو, تو پڑھ میں سنوں. اور حضرت ابی بن کعب کو کہتے ہیں, بخاری شریف کے اندر یہ دونوں حدیثیں آتی ہیں, میرے صحابی میں قرآن پڑھوں اور تو سن, مجھے میرے رب نے کہا ہے. اللہ اکبر, حدیث بھی عجیب ہے. جب کہا نا مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آپ کا نام لیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے, اچھا یا رسول اللہ, اللہ ساڑھے نام بھی کن نام ہے, ہمارے نام بھی ہمارا رب لیتا ہے. اور اس خوشی میں اور رو پڑے, اور پھر قرآن محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ میں پڑھنا بھی پسند کرتا ہوں, اوروں کو سنانا, اور یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ اوروں سے سنوں. اللہ رب العزت نے یہ عمل وہاں سے ہمیں دیا ہے. یہ رمضان کے دنوں میں, راتوں میں قرآن کا سننا سنانا تراویح کی شکل میں, یہ نبی علیہ السلام کی سنت, آپ کی طرف سے حکم, اور صحابہ کرام کا اس پر عمل. او امت اتفاق سے اول دن سے جو ہے اس عمل کو کر رہی ہے. اور تراویح کی نماز 20 رکعت پر ایک صحابہ کا, تابعین کا, چاروں اماموں کا اجماع ہو گیا کہ اس میں قرآن ایک مرتبہ سن لینا, پڑھ لینا جو سنت ہے, اور 20 تراویح جو ہے وہ سنت ہے. ادھر ادھر کی آوازیں بہت بعد کی چلی ہیں, اس پر قائم رہنا ایک مسلمان کے ضروری ہے. میرے آقا نے اس لیے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھایا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین
عضو علیہا بالنواجذ، فرمایا میرے اس ارشاد کی روشنی میں میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی ڈاڑوں سے مضبوط کر کے پکڑو، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے۔ آج امت کے اندر کمزوری ہو گئی ہے، تراویح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی 2 پڑھ کے نکل رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے نکل رہا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور روڈ پر بیٹھ کر باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن 1 گھنٹہ